رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا موسیٰ الکاظم ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه المومن مثل کفۃ المیزان کل ما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد حسب دستور سب سے پہلے امام سے متعلق بنیادی اور بیسک چیزیں تاکہ بچوں کے ذہن میں باتیں آ جائیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر سن 128 ہجری۔ آپ کی شہادت روایات میں اختلاف ہے، بعض روایتوں کے حساب سے 25 رجب المرجب اور بعض کے حساب سے 15 شوال سن 183 ہجری۔ تقریباً 55 سال کی عمر آپ نے اس زمانے میں گزاری ہے کہ جس میں سے 35 سال آپ نے منصب امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ جیسا کہ آپ کا نام سب جانتے ہیں کہ خود لفظ موسیٰ آپ کا اس میں گرامی ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحسن اول، ابو ابراہیم، ابو الحسن الماضی، ابو علی، ابو اسماعیل، یہ آپ کی کنیتوں میں مشہور ہے۔ القاب میں آپ کے ابو صالح، صابر، امین، باب الحوائج، اور ہمارے درمیان جو مشہور ترین لقب ہے وہ قاسم، اگرچہ باب الحوائج بھی آپ کے القاب میں سے بہت مشہور لقب ہے۔ آپ کی والدہ جناب حمیدہ خاتون جو کہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی باعظمت خاتون تھی۔ آپ کے زمانے کے حالات سے متعلق کچھ اشارہ ہم نے جمعے میں کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی تھوڑا وقت ہوا ہے کہ بنی عباس کی حکومت بسر اقتدار آئی ہے اور اس نے اپنے مظالم کو ایک مرتبہ پھر عروج دینا شروع کر دیا، بڑھانا شروع۔ دوسری طرف سے امام باقر علیہ السلام اور ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور بالخصوص چھٹے امام کے زمانے میں دوسرا نام جو ہم نے لیا، علم کافی عروج پہ گیا، یعنی ان ائمہ کو موقع ملا ہے علمی خدمات کا۔ لوگوں کے درمیان روایات پیش کی گئیں، لوگوں کے درمیان باتیں پیش کی گئیں، لوگوں کے درمیان ساری چیزیں پیش کی گئیں۔ علم جب اہل کے پاس آتا ہے تو نجات کا وسیلہ بنتا ہے، لیکن جب نااہل کے پاس جاتا ہے تو اسی علم سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس عنوان سے بھی فساد آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا، لہٰذا آپ کے زمانے میں بہت زیادہ اس طرح کے فساد بھی پیدا ہونے لگے، اگرچہ دوسری طرف سے وہ علمی مراحل تھے، وہ علمی سپورٹ تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ آئیے جس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس حدیث کے مفہوم کے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات پہ تھوڑی سی گفتگو کریں اور آپ کی ذہن۔ اس حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے 2 پلوں کی جیسی ہے۔ ترازو کے پلوں کا کام کیا؟ یہ طے کریں کہ دونوں چیز برابر ہے۔ جتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی بلا میں اضافہ ہوتا ہے۔
یعنی مومن کا کام کیا ہے کہ ایمان والے پلے پہ ایمان بڑھاتا رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے پلے پہ بلاؤں میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے دو پہلو. ایک پہلو جس پہ ابھی ہم کو گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کرنا، وہ ہمارے یہاں کی جو فکر ہے کہ مگر ہم نے مثلا نماز پڑھ لی تو ہماری زندگی کے حالات اچھے ہو جائیں، گھر میں مجلس کرا لی تو گھر میں مثلا برکت آ جائے. یہ نہیں کہیں گے نہیں ہوتا ہے، خدا کے ہاتھ میں، خدا کیا چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. مقصد ہمارا یہ نہیں. اگر ہم نے ایک دعا پڑھ لی تو اس کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہو جائے، فلاں تو کافر ہے لیکن اس کو خدا نے اتنا رزق دیا، ہم مومن ہیں ہمیں کچھ نہیں دیا. اس طرح کی جو باتیں پیش آتی رہتی ہیں، یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ بلائیں، یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو بلاؤں میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، امام کا قول ہے جس امام کی شب شہادت ہے. اگر ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو بلاؤں میں اضافہ ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ محفوظ رہے. ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی جو اس طرح کی بلائیں ہیں، لیکن یہ بلائیں بہت بڑی بلائیں نہیں. در واقع مومن کے لیے یہ بلائیں اہم بلائیں نہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم کو آج اس پہلو پہ گفتگو نہیں کرنا. ہمیں یاد آ رہا ہے شاید ہم نے کبھی اس پہلو پہ گفتگو کی، اگر کی ہے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمیں دوسرے پہلو پہ گفتگو کرنی ہے. ہمیں اس پہلو پہ گفتگو کرنی ہے کہ ایک مومن کے لیے واقعی بلا اس کا فاقہ نہیں ہے. ایک مومن کے لیے واقعی بلا وہ ہے کہ جو ایمان پہ آفتیں آتی ہیں وہ واقعی بلا. مومن فاقے کو بڑھ کے گلے لگاتا ہے لیکن ایمان پہ آنے والی بلاؤں کو دور بھگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان جہاد کرنے کی، مومن جہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں میدان میں آنے کی کوشش کرتا ہے، قیام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اصل بلا یہ نہیں ہے، اصل بلا وہ. اور یہی فرق رہا ہے کہ جن لوگوں نے نام کے لیے اسلام کو قبول کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام ان کی ظاہری زندگی کو سنوار دے. جن لوگوں نے واقعی اسلام کو قبول کیا وہ چاہتے تھے کہ نظام حیات کو اسلام سنوار دے. نظام حیات کا سنورنا اور ہوا کرتا ہے، زندگی کے ظاہری چیزوں کا سنورنا اور ہوا کرتا ہے. ظاہری اعتبار سے زندگی اچھی تو سب کی ہو جایا کرتی ہے. کافر کی بھی ہوتی ہے، مشرک کی بھی ہوتی ہے، منافق کی بھی ہوتی ہے، دشمنان خدا کی بھی ہوتی ہے، حتیٰ جو خدائی دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. لیکن واقعی طور پہ زندگی کس کی سنورتی ہے؟ نظام کے طور پہ زندگی کس کی سنورتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ ایک دربار میں تخت پہ یزید بیٹھا ہے، اس کی زندگی بہتر ہے، یا سامنے امام سجاد جو کہ قید کی حالت میں کھڑے ہیں ان کی زندگی بہتر ہے؟ کیا فرق ہے؟ ظاہری اعتبار سے یزید کسی بلا میں نہیں ہے، یزید بہترین زندگی گزار رہا ہے، مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. اور اسی ظاہری اعتبار سے امام سجاد فاقے میں بھی ہیں، کمزوری میں بھی ہیں، قید میں بھی ہیں، ہتھکڑی میں بھی ہیں، بیڑیوں میں بھی ہیں، مصائب و آلام میں بھی ہیں، مشکلات میں بھی ہیں. مادی نگاہ رکھنے والا، ظاہری نگاہ رکھنے والا یہی سمجھے گا کہ ظاہراً نعوذ باللہ یزید کی زندگی اچھی ہے، امام کی زندگی خراب ہے. لیکن حقیقت حال ایسا نہیں ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ بدترین زندگی یزید کی زندگی. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کو لعنت ہر انسان بھیجتا ہے. بدترین زندگی یزید کی زندگی ہے، اور اسی دربار میں کھڑے ہوئے امام سجاد کی زندگی بہترین زندگی. یہ فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا؟ حکومت کی بنیاد پہ نہیں ہوا، مال و اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہوا، اقتدار کی بنیاد پہ نہیں ہوا. کس بنیاد پہ ہوا؟ نظام حیات کی بنیاد پہ ہوا، نفس کی پاکیزگی کی بنیاد پہ ہوا، کردار کی بلندی کی بنیاد پہ ہوا، اسلام پہ دینے والی قربانی کی بنیاد پہ ہوا، اسلام کے دفاع کی بنیاد پہ ہوا، اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی بنیاد پہ ہوا، عظمت اسلام کے لیے اپنے خانوادے کو قربان کر دینے کی بنیاد پہ ہوا. کوئی مثال نہیں لا سکتا، اصلا کوئی مقابلہ نہیں. نعوذ باللہ حالات نے اس مقام پہ کھڑا کر دیا، ورنہ یہ گفتگو بھی خود امام کی توہین ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یزید کی زندگی بدتر امام کی اچھی نہیں کہہ سکتے. اصلا کیا ہے امام کے مقابلے میں؟ ان بہرحال سمجھانے کے لیے تو اصل بلا مال کی کمی نہیں ہے، اصل بلا انسانیت کا فقدان کہ جس کو اسلام دینا چاہتا ہے. اصل بلا یہ. اب آئیے، یہ بلا ہے والا سلسلہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب امام صادق کے ذریعے سے علم عام ہوا اور لوگوں کے پاس علم آیا
تو جو اہل تھے انہوں نے اس علم سے استفادہ کیا، اور استفادہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا، ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ لیکن جو نااہل تھے ان کو جب یہ علم ملا تو انہوں نے اس علم کی بنیاد پہ وہ بھی گمراہ ہوئے اور گمراہی کا سلسلہ شروع کیا، جس کا اثر امام کے زمانے میں۔ آئیے ایک آدھ دو مثال دیں ہم آپ۔ امام کے زمانے میں جو شیعوں کے درمیان فرقے تھے، آپ ان کو موٹے حساب سے 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ امام جس امام کی گفتگو، امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو شیعوں کے بیچ میں فرقے تھے، ان کو آپ اگر موٹے حساب سے گنیے تو 6 فرقے آپ گن سکتے ہیں جو مین تھے۔ ایک فرقہ وہ کہ جو یہ مانتا تھا کہ چھٹے امام وہی امام مہدی ہیں، انہی کے مہدویت کا قائل تھا، اور اس کے بعد پھر کوئی امام نہیں۔ ایک فرقہ یہ ہو گیا۔ اب یہ خود ان کے پیچھے تفصیلات ہے کہ اس کے کیا علل اسباب ہیں، کیوں یہ فرقے وجود میں آئے ہیں، مقصد کیا تھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ الگ الگ ہیں۔ ایک آدھ اگر موقع رہا تو ہم ایک آدھ چیز پر اشارہ کرتے ہیں۔ ایک فرقہ۔ دوسرا فرقہ وہ جس کو آپ اسماعیلیہ خاصہ کہہ سکتے ہیں، اسماعیلیہ لیکن خاصہ کی قید کے ساتھ۔ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو اسماعیل کے زندہ ہونے، اگرچہ آپ کو اسماعیل کے مرنے کی داستان کسی مقام پہ سنا چکے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے بارہا بیچ میں جنازے کو رکھا، تابوت کو کھولا اور چہرے کو کھولا اور رویا، لوگوں کو بلایا، دعوت دی۔ امام کو معلوم تھا کہ کل کو ایک فرقہ بننے والا، لہٰذا اسماعیل کے زندہ ہونے کی، اور اس کے بعد اس کے الگ الگ نام ہیں، اسماعیلیہ، باطنیہ، خطابیہ وغیرہ، یہ نام تاریخ میں موجود ہے۔ یہ فرقہ۔ تیسرا فرقہ محمد بن اسماعیل کی امامت کا معتقد تھا۔ یہ کہ اب اس کے بعد محمد بن اسماعیل کی امامت ہے، یا مثلاً امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت نہیں۔ چوتھا فرقہ محمد بن جعفر کی جو دیباج کے نام سے مشہور تھے، ان کی امامت کا قائل تھا۔ پانچواں فرقہ عبداللہ بن افتح بن جعفر کی امامت کا قائل تھا۔ اور ان 5 باطل فرقوں کے مقابلے میں ایک وہ حق کا فرقہ تھا جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے پیدا ہو گئے تھے؟ پیدا کیے گئے تھے۔ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، خاص کر کے یہ جو شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ پیدا کرنے والے کی صفائی اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے خود گمنام ہو جاتا ہے، اور شبہ کی بنیاد پہ قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ کیا نتیجہ ہوا؟ ان شبہات کے پیدا کرنے کے نتیجے میں امام کے، جن کو امام کو ماننے والا ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہہ سکتے امام کے ماننے والے، جن کو امام کا ماننے والا ہونا چاہیے، جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ 6 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور جو وہاں سے تقسیم ہوئی، آج آپ دیکھیے جب ٹرین لائن بدلتی ہے تو اس ٹائم نہیں اتنا فاصلہ محسوس ہوتا۔ آپ دیکھیے شیش امامی اور فلاں فلاں، کتنا بڑا فاصلہ، ایک پوری الگ قوم بن گئی ہے کہ نہیں؟ اصل بلا انسان کے لیے فاقہ نہیں ہے، اصل بلا یہ ہے کہ اس کی قوم کو تقسیم کیا جائے۔ اصل بلا یہ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب لوگوں کے درمیان یہ ساری چیزیں پیش آئیں تو ایسے حالات میں جب ان کا مس یوز ہوا تو قوم اس مقام پہ آ گئی۔ یہ حالات پیش آئے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہی علم، 2 چیزیں علم کے لیے اہم ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کس سے لے رہا ہے، بہت اہم ہے، اور یہ سب سمجھتے ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں۔ جب بچے کے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کی بات آتی ہے تو چھان بین کرتے ہیں کہ شہر میں سب سے اچھا اسکول کون ہے کہ نہیں؟ جب بچے کے اسکول میں ایڈمیشن کی بات آتی ہے چھان بین کرتے ہیں بہترین اسکول کون سا ہے، کیا کوالٹیز ہیں وہاں پہ، ذرا سا بھی 19-20 فرق ہوتا ہے نہیں تو 20 ہی والے میں جائیں گے، کیوں تھوڑی سی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں۔ سب کرتے ہیں ایسا، پیسہ ذرا کوئی بات نہیں، لگنے دو، بچے کے فیوچر کی بات ہے، کتنے فیوچر کی بات ہے، جتنی اس کی ایج اتنی تو 50-60 سال، 70 سال، 80 سال، خدا طول حیات دے، 100 سال، 200 سال، ہے کہ نہیں؟ اتنا کوئی جیتا نہیں ہے 200 سال، ہے کہ نہیں؟ لیکن
اتنے ہی کی تو ہے نا، اس سے زیادہ کی نہیں. لیکن جب علم دین کی بات آتی ہے، اور دیکھو کوئی مل جائے قرآن پڑھانے والے تو بھیج دو، کوئی مل جائے. کیسے پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں. بعض گارجن نے شکایت کی کہ پورے سال مولانا آیا اور صرف ایک پیج پڑھا. اچھا، وہ مولانا بھی ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں جو بھی علم دین کے نام پہ آ گیا سب مولانا ہو گئے. کبھی فکر کی کہ جس سے ہم علم دین لے رہے ہیں اس کے پاس کتنا علم دین ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کوئی مل جائے، کوئی بھی مل گیا پڑھا دیا اسے. وہ جو آپ نے اسکول بھیجا تھا اس کا فیوچر 80 سال 100 سال تھا. یہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں اس کا فیوچر اس 80 سال کے بعد در واقع شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس فیوچر میں بھی یہ شامل ہے، اس فیوچر میں بھی یہ شامل کہ در واقع اصل وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، یہاں پہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ علم کم ہوتا ہے یا علم ناموضوع ہوتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر فسادات پیدا ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری علت بلا کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس ذات کو اپنا منبع بنانا چاہیے تھا، سورس، جب اس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو بلائیں خود بخود آ جاتی ہیں. پھر ہم اسی کربلا کی مثال دیں گے. لوگ دیکھ یہ رہے تھے کہ یہ 72 پہ مظالم ہو رہے ہیں، اور یہ مظالم کو لوگ بلا سمجھ رہے تھے کہ ان کی بھوک ان کے لیے بلا ہے، ان کے فاقے ان کے لیے بلا ہیں، ان کی پیاس ان کے لیے بلا ہے، ان پہ پڑنے والے تیر و تلوار ان کے لیے بلا ہے. لیکن در واقع اس 30,000 کے لیے بلا تھی کہ جو ان کی زندگی خراب ہو گئی تھی، ان کی آخرت برباد ہو گئی تھی، دائرہ انسانیت سے نکل چکے تھے. وہ ان کے لیے مصیبت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان نادانوں کے پاس اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا واقعی لیڈر کون ہے، ہمارا واقعی رہنما کون ہے، ہمارا واقعی سرپرست کون ہے. وہی نہیں سمجھ پائے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے پہلے امام کی، کیونکہ زمانے رسول میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ آپ رسول کے خلاف بھڑکا کے لے کے کہاں جائیں گے. معیار اسلام ذات رسول، یہ کام چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن امام علی کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ جو واقعی لیڈر ہے اسی کے خلاف بھڑکا دو. جب امت اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں رہے گی تو خود بخود گمراہ ہو جائے گی. سب سے بڑی بلا امت کے لیے یہ ہے کہ لیڈر کا ساتھ چھوڑ دے، اپنے قائد کا ساتھ چھوڑ دے، اپنے رہبر کا ساتھ چھوڑ دے، اپنے مولا کا ساتھ چھوڑ دے. یہ جو 6 فرقے ہم نے گنائے ہیں جس میں سے 5 فرقے باطل پہ ہیں، آپ دیکھیے کہ سب کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے اپنے قائد کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنے قائد کو نہیں پہچان پائے. امام بنفس نفیس موجود ہیں. اس سے پہلے والے امام نے اپنے بعد والے امام کی امامت کے لیے نے کتنے دلائل قائم کیے. نہ یہ کہ اپنے بعد والے امام کی امامت کے لیے دلائل قائم کیے، بلکہ اس کے مقابلے میں آنے والے خطرات سے حفاظت کے لیے بھی انتظامات کیے. اسماعیل کے مرنے میں بار بار چہرہ کھول کے دکھانا اور یہ ثابت کرنا کہ مر گئے ہیں، یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ بعد میں فرقہ اسماعیلیہ نہ بننے پائے، لیکن بنا. امام نے پوری کوشش کی کہ نہیں کی، اپنی ذمہ داری انجام دی کہ نہیں دی. اب آپ سوچئے کہ امت اتنی بیوقوف ہوتی ہوئی ہے کہ ایک مرے ہوئے کو بھی زندہ سمجھ کے اس کو امام مان لیتی. اگر امام کے زمانے میں زندہ کو جو واقعی مستحق امامت ہو اس کو امام نہ مان کے مردہ کو امام مان لیا جائے تو آج علماء کے سامنے جاہل کو امام مان لیا جائے. کیا تعجب کی بات. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، وہ رابطہ ٹوٹ گیا. دشمن کا اہم ترین حملہ اسی پہ ہوتا ہے کہ امت اور امام کے بیچ کے رابطے کو توڑ دو. بہت اہم چیز ہے یہ. اس سے نہیں کہنا بعض چیزوں کا آتا ہے گاڑ مان کے رکھ لو، یہ بہت اہم چیز ہے. کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی نازک موقع پہ اگر امت کا امام سے رابطہ ٹوٹ گیا تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. سارے ائمہ کے ساتھ آج دیکھیں آپ کیا کوششیں ہو رہی ہیں، علماء کے خلاف، مرجعیت کے خلاف، ولی فقی کے خلاف، لیڈر کے خلاف. یہ ساری کوششیں کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یوں ہی ہے شبہات پیدا ہو گئے؟ شبہات پیدا نہیں ہوتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. ایک آدمی جو مستقل تقلید میں آ رہا ہے، تقلید کر رہا ہے، خاندانی اعتبار سے تقلید کر رہا ہے، یہ باغی کیا ہو گیا جو تقلید چھوڑ دے گا؟ وہ
کچھ تو کسی نے اس کو سمجھایا، کچھ تو بات اس تک پہنچائی گئی۔ ایسے حالات میں یہ وہ بلا ہے جو کسی شخص پہ نہیں ہے، کسی کی ذات پہ نہیں ہے، یہ وہ بلائیں ہیں جو قوم پہ نازل ہوئی ہیں، یہ قومی بلائیں۔ ہماری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا ہم اس چیز کا دفاع کر سکتے ہیں ہم دفاع کریں۔ جہاں دیکھیں کہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، ہماری کوشش ہے سلسلے کو جوڑ دیں، اس لیے کہ سلسلے کو جوڑ کے، مثلا ایک آدمی آغا سستانی تقلید کرتا تھا، کچھ سمجھ میں آ گیا، اس نے تقلید چھوڑ دی، تو بھائی اخباری ہو گئے۔ حالانکہ نے پہلے آپ سے کئی مرتبہ کی یہ اخباری نہیں، ان کو خود نہیں معلوم کیا، ان کی حیثیت نہیں کہ اخباری بن جائیے، اگرچہ وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اخباریت ایک الگ چیز ہے۔ پہلا کرتے تھے، چھوڑ دی ہم نے۔ اب اگر آپ نے اس کا دفاع کیا اور اس کو واپس مثلا آغا سستانی کی تقلید تک پہنچا دیا یا کوشش کی، تو یہ کرے کہ آپ نے آغا سستانی پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ آغا سستانی کی تقلید نعوذ باللہ کوئی آغا سستانی کی دکان نہیں ہے کہ آپ نے قسمہ ہو جائے کھڑا کر دیا۔ ذمہ داری ہے ان کے کاندھوں پہ کہ ایک کی ذمہ داری اور لے کر انہوں نے احسان کیا اس پہ۔ یہ ہم نے نہ آغا سستانی پہ احسان کیا، نہ ان کے دفتر پہ احسان کیا، نہ ان کے ماننے والوں پہ احسان کیا، یہ ہم نے اس ذات پہ احسان کیا کہ جو گمراہ ہو گیا تھا، اور یہ ہم نے اس نظام کی مدد کی کہ جس نظام کی وجہ سے قوم کو اصلاح میں لے جانا چاہیے تھا۔ یہ ذمہ داری ہے، وہ قومی بلا ہے، یہ قومی نصرت ہے۔ اور یہی جب انسان لیڈر سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر قومی اعتبار سے مصیبتیں آتی ہیں۔ آج دیکھیں عالم اسلام پہ کتنی مصیبت، ابھی جمعے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اسلام کے خطرات سے لوگوں کو واقف کرایا جائے کہ اسلام کے خطرات ہیں، اسلام کے مسائل ہیں، اسلام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، ان سے ہم لوگوں کو بچائیں۔ اسلام کے اسلام کی وجہ سے لوگوں پہ مشکلات آ رہی ہیں، اسلام کے خطرات سے آگاہ ہو جاؤ۔ وہ اسلام کی جو سراپا امن ہے اس سے لوگ خطرہ۔ یہ کیوں؟ یہ ہوا اسی لیے ہے کہ امت اپنے لیڈر سے جدا ہو گئی، اپنے امام سے جدا ہو گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو صدیقہ طاہرہ کی مناسبت سے کسی پروگرام میں ہم نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ صدیقہ طاہرہ فدق کے مطالبے کے لیے گئی تھیں۔ وہ صرف فدق کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ پوری حکومت اسلامی کا مطالبہ تھا۔ اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں واضح کی۔ 2 مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ فدق کے حدود آپ بتا دیجئے، ایک مہدی عباسی نے پوچھا اور ایک مرتبہ ہارون نے پوچھا کہ آپ فدق کے حدود بتا دیجئے، آج فدق کو دے کے اس مسئلے کو ختم کیا جائے، یہ تاریخی مسئلہ۔ دونوں مرتبہ امام نے وہ حدود بتایا جو پوری حکومت کے تھے، دونوں مرتبہ۔ یہ امام کا بتانا ان حدود کا، وہ دینا چاہتا ہے امام کا بتانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم فدق کا مطالبہ نہیں، تمہاری حکومت کا مطالبہ کرنا۔ نہیں معلوم یہ قوم سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی ہے، لیکن حاکم سمجھ گیا۔ یہی حالات تھے کہ جن حالات نے اس مقام پہ پہنچایا کہ جہاں امام شہادت تک پہنچا۔ ہر امام کی یہ کوشش تھی کہ امت کو باطل حکومت سے آزاد کرا کے عدل و انصاف کی حکومت تک پہنچائے۔ اور یہ ہر زمانے میں ہر اس ذات کی جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ امت کو باطل حکومت سے بچا کے ایک منصف حکومت تک پہنچائے۔ اور یہ ایک الگ چیز ہے، اس بات میں بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور صرف اتنا کافی ہے کہ نظام اسلام کا جز ہے، اور کوئی دلیل اس پہ نہیں ہے کہ نظام اسلام کا یہ جز ختم ہو گیا۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اگر وہ خود قیام کر اگر وہ خود اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے کہ وہ خود اس کام کو کرے تو وہ کرے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو جو کر رہا ہے اس کی مدد کرے، کسی نہ کسی عنوان سے وہ اس چیز میں شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا امام کا یہ کہنا کہ یہ فدق کے حدود اربعہ، یہ وضاحت ہم نے پیش کی ہے۔ نہیں کہا پلٹ کے کہ فدق اتنا بڑا تو نہیں تھا، آج کیسے بڑا ہو گیا، سمجھ گیا، چپ بھی ہو گیا، معلوم تھا کہ بات بڑھ گئی تو پھر دینا بھی پڑے گا، خاموش ہو گیا۔ اور پھر اسے سمجھ میں آیا کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ امام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ امام کے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی بنیاد پہ علی ابن یقطین کا واقعہ،
امام نے علی ابن یقین کو خود بھیجا تھا کہ جاؤ منسٹر کی حیثیت سے حکومت میں کام کرو. صفوان جمال کا واقعہ جس کو ہم نے جمعہ میں آپ کے سامنے اشارہ کیا. یہ ساری چیزیں ہیں وہ سیاست سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ ریلیٹڈ. اس کے بعد کیوں؟ تاکہ اپنی امت کو اس عظیم ترین اس بزرگ ترین بلا سے محفوظ رکھیں کہ جو اس حکومت کی بنیاد پہ. سب کے پیچھے یہی پس منظر ہے. ہمارے وقت میں گنجائش نہیں کہ ان چیزوں کو ہم واضح کریں. سب کے پیچھے یہی پس منظر ہے کہ اس حقیقی اور واقعی بلا سے امت کو محفوظ رکھیں. لیکن انہی کوششوں کا احساس جب حاکم وقت کو ہوا تو ایک مرتبہ ہارون نے زہر دغا سے امام کو شہید. لو عزادارو، آج جس دن کی شب میں ہم سوگ کے لیے بیٹھے ہیں وہی دن ہے کہ ہمارا امام اس دنیا سے رخصت ہے. بہت سختیوں کے عالم میں آپ نے وقت گزارا. قید خانے میں تھے اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا کہ امام کا ہتھ کڑی اور بیڑی تھی. عزیزان محترم، لاشیں کو لے جا کے پل پہ رکھ دیا گیا. کاش کوئی ہوتا کہ جو اس امام کے لاشے کو دفن کرے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہاں عزادار نے مظلوم. امام علی رضا آئے، اپنے باپ کے جنازے کو دفن کیا. آئیے آپ کو مصیبت یاد دلائیں. یہاں تو لاشے کو پل پہ رکھا گیا. ایک وہ لاشا جس کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے سامنے رکھ دیا گیا. ایک بہن در خیمہ سے دیکھتی رہی، بھائی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے. اپنی نگاہوں کے سامنے بھائی کے لاشے کو پائمال ہوتے دیکھا. ہاں تارو، یہاں تو ایک بیٹا تھا کہ جو آیا دفن و کفن کر کے چلا گیا. لیکن ہائے امام سجاد، کیا وہ بیٹا سامنے موجود ہے لیکن آئے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، اپنے باپ کو دفن نہ کر سکا. جب اسیروں کا قافلہ گزرا تو بہت سخت گزرا امام سجاد پہ. چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. عزیزوں بیویوں نے اپنے آپ کو شہداء کے لاشوں پہ گرانا شروع کیا. ہائے ہمارا امام اپنے آپ کو گرا بھی نہ پایا، اس لیے کہ دونوں پیر ناقے کے نیچے بندھے ہوئے تھے. اے بوبی اماں کیا آپ نہیں دیکھتی؟ سارے کشتہ نجس دفن ہو گئے. ہمارے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اذن بقضاء و تسلیم.